اس کے مطابق ہی عمل کیا ہے، اور 1,20,000 سرکاری سکیم کے تحت جو حج پر لوگ جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو 60,000 پرائیویٹ سیکٹر میں انشاءاللہ حج کے لیے جائیں گے۔ تو اب یہ تربیتی ورکشاپ وغیرہ شروع ہیں، اور پورے ملک میں اس وقت حاجیوں کو جو تربیت دی جا رہی ہے ان کو ایک آگاہی مہم سمجھیں، یہ مطلب ہے اس حوالے سے کی جا رہی ہے تاکہ وہ حج بھی اپنے اس کے مطابق کر سکیں، اور جتنے بھی انتظامات کیے گئے یہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں، وہاں پر جتنے انتظامات ہیں جو وہاں کی حکومت، سعودی حکومت کے رولز ریگولیشن ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جہاں جہاں وہ ٹھہریں گے الحمدللہ کہ ایک سسٹم کے تحت حاجی کو سارا پتہ ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، فلاں بلڈنگ، فلاں جگہ، فلاں کمرہ، یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہیں۔ اور روڈ ٹو مکہ کے ذریعے جہاں اسلام آباد اور کراچی سے حاجی، یہاں امیگریشن ہوگی، اور وہ وہاں پر کوئی ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر وہ انشاءاللہ بسوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے جو بلڈنگوں میں جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ایک ان کو سہولت ملی، اسی حوالے سے لاہور کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں سے بھی حاجیوں کو یہ سہولت ملے۔ تاہم پچھلے سال جو کراچی سے اور اسلام آباد سے جو حجاج حاضمین حج گئے تھے انہیں بڑی سہولت ہوئی، یہاں سے بھی اور وہاں بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے ہٹ کر بھی باقی جتنے بھی اگر جگہ سے لوگ گئے تو ان کی بھی سہولیات کا خاطر خواہ انتظامات کیے گئے، وہاں ٹرانسپورٹ کا اچھا انتظام کیا، اسی طریقے سے رہائش کا اچھا انتظام ہے، اور کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے الحمدللہ، ایک صاف شفاف طریقے سے، یعنی یہ سارا سسٹم ہوا تھا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی انشاءاللہ۔ اس میں ہم نے جو تربیتی کورس یہاں جو شروع کیے ہیں، ورکشاپ شروع کیے ہیں، یہ اس مقصد کے لیے بھی کیے ہیں کہ ہمارے حاجی جو ہیں وہاں کے تمام رولز ریگولیشن سے بھی واقف ہو سکیں، اور جو بھی اگر سعودی تعلیمات ہیں اس حوالے سے یہاں اچھی طرح ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکے، اور پھر اس پر وہ عمل بھی کر سکیں گے۔ تو تاہم الحمدللہ کہ پچھلے سال ہمیں سعودی وزارت حج کی طرف سے ایکسیلنسی ایوارڈ ملا تھا، اور اس دفعہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں وہ پلاٹینیم ایوارڈ ہے، مختلف گولڈن ایوارڈ ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اس کے لیے ہماری پاکستان بھی اس میں شامل ہو سکے۔ تو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ عقیدت کے ساتھ جاتا ہے اور ایمانی جذبے کے ساتھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس پر ہر حاجی پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح جو اس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنا وقت استعمال کرتا ہے، عبادت کس طریقے سے کرتا ہے، یہ اس پر ان کا ذاتی ایک مطلب ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس عبادت کو بجا لانے کے لیے جو حکومت کی ذمہ داری ہے، جو وزارت مذہبی امور کی ذمہ داری ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں آسانی ہو، اور الحمدللہ کہ اسی لیے یعنی ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں ویکسینیشن بھی ان کو انشاءاللہ ہوگی، اس کے ساتھ ہی مطلب ہے ان کی جو وہاں پر کھانے کا انتظام ہر بلڈنگ میں ان کو انشاءاللہ کھانا ملے گا جس طرح پہلے بھی تھا، اور مشاعر میں بھی ان کے جو مکتب ہیں وہاں بھی رہائش ان کے لیے انشاءاللہ اچھی قسم کی کوشش کی جائے گی، کوشش کرتے رہیں بلکہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور جو کہ اسی کام کے لیے ہے اور ایک اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، اس کے لیے آج جو میں خود یہاں پر ورکشاپ دیکھنے آیا ہوں، اور ہمارے سیکرٹری صاحب ڈاکٹر ساجد صاحب بھی